ایران نے اسرائیل کو آبنائے ہرمز میں امریکی مشن کا حصہ بننے سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ ملکی سلامتی پر سودے بازی کی جائے گی اور نہ ہی کسی کو رعایت دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں تیل کی بلا تعطل اور محفوظ سپلائی کے لیے امریکہ کی سربراہی میں ایک عالمی اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے، جس میں شمولیت کے لیے مبینہ طور پر اسرائیل نے بھی حامی بھر لی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے امریکی اتحاد کا حصہ بننے پر کہا ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو ایران اسرائیلی اقدام کو ملکی تحفظ، سلامتی اور خود مختاری کے لیے دھمکی تصور کرے گا۔ ادھر کشمیریوں کو دیوار سے لگانے کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے مقبوضہ کشمیر میں احتجاج پر لکھا ہے کہ کشمیریوں کو دیوار سے لگانے کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے بعد پوری وادی میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ امریکی روزنامے نے سری نگر میں خواتین کے احتجاج کی تصاویر کو سرورق پر جگہ دی۔ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے خلاف ہزاروں افراد نے سری نگر کی سڑکوں پر مارچ کیا اور بھارتی تسلط کے خلاف آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نہ کشمیریوں نے کبھی بھارت سے الحاق کا فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی کبھی بھارتی آئین کو تسلیم کریں گے۔ مظاہرین پاکستانی پرچم لہراتے رہے، جو ہے حق ہمارا آزادی، بھارت واپس جاؤ کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہ سب کچھ واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے۔ فوجی طریقہ سے مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہو سکتا، ایران کا بھی باضابطہ رد عمل سامنے آ گیا۔ دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ایران نے کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل فوجی طریقے سے ممکن نہیں۔ ایران مسئلہ کشمیر کا حل پرامن طریقے سے علاقے کے عوام اور اقوام کی خواہشات اور مفادات کے تحت چاہتا ہے اور ہر قسم کے پرامن حل کے طریقے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی میں ظلم و ستم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرین کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ، برطانیہ، نیدرلینڈ سمیت مختلف ممالک میں احتجاج کرنے والوں نے بھارتی ظلم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مودی نے کشمیریوں کی آواز دبانی چاہی تو ادھر دنیا بھر سے کشمیر کی حمایت میں آواز اٹھنے لگی۔ واشنگٹن میں کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بڑا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور ہندوستانی حکومت کی کشمیر میں دھونس کے خلاف کھڑے ہیں۔ برطانیہ، بنگلہ دیش، فلسطین اور عرب ممالک کے باشندے بھی کشمیریوں کی خاطر سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانیہ میں مظاہرین نے اعلان کیا کہ اب بھارت کے یوم آزادی کے دن یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 15 اگست کو لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ دوستو، ادھر روس میں ہتھیاروں کی جانچ کے لیے مخصوص علاقے میں تجربے کے دوران دھماکے سے روسی جوہری ایجنسی کے 5 ملازمین اور 2 فوجی اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ دھماکے کے بعد علاقے میں تابکاری کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دھماکہ روس کے فوجی یونٹ میں ہوا جہاں روسی بحریہ کے لیے بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کیے جاتے تھے۔ روس کی نیوکلیئر انرجی کمپنی روس ایٹم کی جانب سے جاری بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں تابکار مواد خارج ہوا ہے۔ ادھر فلپائن میں محکمہ صحت نے ڈینگی بخار کی وبا کے پھیلنے پر قومی ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بیماری سے 600 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک میں رواں سال جنوری سے 20 جولائی تک ڈینگی بخار سے متاثرہ لوگوں کی تعداد تقریباً 1,46,000 ریکارڈ کی گئی ہے، جن میں 622 ہلاک شدگان بھی شامل ہیں۔ آخر امریکی کشمیریوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بھارتی مظالم کے خلاف امریکہ میں بھی آواز اٹھنے لگی۔ امریکہ کے موجودہ سیکرٹری خارجہ، جو ماضی میں امریکن CIA کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، کو مخاطب کرتے ہوئے کانگریس ممبرز نے کہا ہے کہ جب کشمیر میں سینکڑوں افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں اور انٹرنیٹ تک بند ہے تو امریکی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟
کشمیر میں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بھارتی اقدام سے انتہا پسندوں کو کارروائی کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اور بھارت کو فوجی تصادم سے بچانے کے لیے خطے سمیت پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مذاکرات کے تمام دروازے بند، اب ہم ثابت کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے۔ اگر جنگ مسلط کی گئی تو یہ آخری جنگ ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو دبنگ پیغام دے دیا گیا ہے۔ دوستو، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اس وقت فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں، لیکن قطر کے لوگ تیسرے سال بھی حج ادا نہیں کر سکے۔ انہیں براہ راست قطر سے سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں، بلکہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے راستے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ لیکن قطر نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطری حکام کو اپنے حجاج کے لیے انتظامات کرنے کے لیے بھی سعودی عرب نے اجازت نہیں دی۔ قطر اور قطر سے دوسرے ممالک کی پروازوں کو سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں، زمینی راستے سے بھی قطریوں کو سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ قطری کویت اور عمان کے راستے بغیر ویزوں کے جا سکتے ہیں، لیکن قطر کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کا مقصد قطری عوام کو اپنی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، عرب امارات اور مصر نے 2017 میں قطر سے اختلافات کی وجہ سے سفارتی تعلقات توڑ کر ان پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ دوستو، ادھر شہباز شریف کی بیٹی کی شادی کی خبر بھارتی اخبار کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق شہباز شریف کی بیٹی کی شادی ایک ہندو جنرل کے پوتے سے ہوئی ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی اور اسے اخبار نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے۔ بھارت کے اخبار ہندوستان ٹائمز نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر پریم ناتھ ہونس کے حوالے سے لکھا کہ یہ خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ ریٹائر جنرل نے پوتے سے شادی کرنے والی لڑکی سمیہ صدیق کا تعلق پاکستان کے شریف خاندان سے نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سمیہ سعید لاہور کے رہائشی میاں صدیق کی بیٹی ہے، جس نے سابق بھارتی لیفٹیننٹ جنرل پریم ناتھ ہونس کے پوتے سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ ادھر نیب کی جانب سے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر کو عید الاضحیٰ کے بعد نارووال سپورٹس سٹی منصوبے میں کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ احسن اقبال نیب ٹیم کو دوران تفتیش تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے۔ احسن اقبال بدھ کو نیب کے روبرو دوسری بار پیش ہوئے تھے۔ نیب نے ان سے سوال کیا تھا کہ آخر اس منصوبے کے لیے نارووال کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ دوسرا یہ کہ اس کی لاگت 30 کروڑ سے بڑھ کر 3 ارب کیسے ہو گئی؟ جی ہاں دوستو، جیسے ان کے ووٹوں کی تعداد وہاں سے 3000 سے 130,000 ہو جاتی ہے، کیونکہ دوستو جادوگر ہیں یہ نون لیگ والے سارے۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ RSS کوشش ہے کہ نسلی صفائی کے ذریعے کشمیر کی آبادیاتی تغیرات کو تبدیل کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو، کریک ڈاؤن اور کشمیریوں کا قتل عام نازی پارٹی کی نظریات سے متاثر RSS کے نظریہ کے مطابق ہو رہا ہے، جس کا مقصد نسل کشی کے ذریعے کشمیر کا جغرافیائی تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں وہ سب ہوتا دیکھے گی جو ہٹلر نے میونخ میں کیا تھا۔ ڈر ہے RSS نازی پارٹی کا نظریہ کشمیر میں رکنے والا نہیں، اور یہ رکنے کی بجائے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی علیحدگی کی وجہ بنے گا، اور آخر کار اسے پاکستان کو نشانہ بنایا جائے گا۔